السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، بلاول بھٹو زرداری نے آج بڑا انکشاف کیا ہے اور بہت ہی اہم راز سے پردہ اٹھایا ہے صادق سنجرانی سے متعلق۔ صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ کے لیے آج دوبارہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ ایسے میں 2 دن پہلے صادق سنجرانی کی ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کس نے جتوایا، اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ آصف علی زرداری کے حوالے سے بھی ان کے بات کر رہے ہیں کہ بھائی آصف علی زرداری کو ٹی وی پر بول رہے تھے اس وقت، تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی سنجرانی کوئی ساتھ نہیں دے گا، اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ تو آج بلاول بھٹو زرداری نے بہت بڑی بات کر دی ہے۔ عشائیہ تھا پیپلز پارٹی کے اسلام الدین شیخ کا، جو اپوزیشن کے سینیٹرز ہیں بلاول بھٹو زرداری اور اپوزیشن کے پی ڈی ایم کے جو کینڈیڈیٹس ہیں چیئرمین سینٹ کے لیے یوسف رضا گیلانی اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے مولانا عبدالغفور حیدری، باقی جماعتوں کے سینیٹرز بھی بلائے تھے اسلام الدین شیخ نے۔ اس تقریب میں عشائیے میں خطاب کیا ہے بلاول بھٹو زرداری نے اور پیپلز پارٹی نے یہ جاری کیا ہے، جس میں انکشاف یہ کیا ہے بلاول نے، یہ بتایا ہے کہ صادق سنجرانی کیسے جیتے تھے، کیسے چیئرمین سینٹ بنے تھے 2018 میں، اور ہم نے پیپلز پارٹی نے صادق سنجرانی کو کیوں ووٹ دیے تھے۔ تو بلاول کا یہ کہنا ہے کہ 2018 میں ہوا یہ تھا کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے ہمارے دوستوں کا یہ کہنا تھا کہ ہماری سیاست پنجاب میں نون لیگ کے ساتھ نہیں چل سکتی، لہٰذا ہم کوئی اور اتحادی ڈھونڈے، اس طرح کی بات کی ہے۔ تو ان دنوں میں صادق سنجرانی میرے پاس آئے تھے، بلاول کا یہ کہنا ہے، صادق سنجرانی میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے مدد کی درخواست کی تھی کہ ہم میری مدد کریں، مجھے چیئرمین سینٹ بنوائیں۔ اس وقت صادق سنجرانی نے کمٹمنٹ کی تھی کہ یہ چیئرمین سینٹ بننے کے بعد پیپلز پارٹی جوائن کریں گے۔ یہ بلاول نے آج تقریر میں کہا ہے، انکشاف کیا ہے۔ یہ کہیں بھی پہلے بات اس طرح کی نہیں آئی، یہ پہلی دفعہ یہ راز کھلا ہے کہ بلاول کہہ رہے ہیں کہ صادق سنجرانی نے 2018 میں چیئرمین سینٹ بننے سے پہلے جب میرے سے آئے تھے مدد کی درخواست لے کر میرے پاس، تو اس وقت انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی ہمارے ساتھ، میرے ساتھ، کہ یہ چیئرمین سینٹ بننے کے بعد پیپلز پارٹی جوائن کریں گے، اور اس کے لیے صادق سنجرانی قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ بلاول کہتے ہیں کہ میں نے پھر سنجرانی کو منع کیا تھا کہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی زبان پر یہ اعتبار ہے، تو یہ میں نے ان کو روکا تھا۔ تو اس کے بعد سنجرانی کو ہم نے ووٹ دیے، ہم نے منتخب کرایا، اور پھر سنجرانی مکر گئے اپنے وعدے سے، اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کی سنجرانی نے، یہ آج بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ بلاول بھٹو کا یہ انکشاف اور اس راز سے پردہ اس وقت بلاول بھٹو اٹھا رہے ہیں جب آج صادق سنجرانی اور یوسف رضا گیلانی کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے چیئرمین سینٹ کے عہدے کے لیے، کیونکہ صادق سنجرانی سے متعلق ظاہر ایک تاثر عام ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، اور ابھی جو ویڈیو لیک ہوئی ہے 2 دن پہلے، اس میں بھی صادق سنجرانی ایسی ہی بات کر رہے ہیں کہ ان کو کنہوں نے جتوایا۔ اسٹیبلشمنٹ کا نام تو نہیں لے رہے، لیکن کہہ رہے ہیں اپنے ساتھی کو کہ ہم واقعی ہم نے تو جیتنا نہیں تھا، لیکن دعا کریں ان کو جنہوں نے ہمیں جتوایا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے ان کو کس کو، اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی اشارہ تھا۔ تو یہ بھی کنٹروورسی ایک ہوئی اور نئی پیدا ہوئی، جو ٹی وی چینلز پر سوشل میڈیا میں بہت یہ وائرل ہوئی ہے اور بہت ڈسکس ہوئی ہے صادق سنجرانی کی یہ ویڈیو۔ اس ویڈیو کے کیا منفی اثرات پڑیں گے صادق سنجرانی کے آج کے الیکشن پر، کیا نہیں پڑیں گے، یہ تو الیکشن ہو جائے گا، آج شام کو پتہ چل جائے گا کہ ویڈیو وائرل یا لیک ہونے سے صادق سنجرانی کے صحت پر کتنا نقصان، کتنا فرق پڑا۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری نے آج یہ نیا انکشاف کیا ہے، تو یہ بھی اسی طرح کی کنٹروورسی ہے۔ صادق سنجرانی ظاہر ہے اس پر وضاحتیں تو کریں گے، صحافی سوالات بھی کریں گے کہ بھائی ہوا کیا تھا۔ بلاول نے تو یہ کلیم کیا ہے آپ نے کمٹمنٹ نہیں کی، وعدہ خلافی کی ہے، قرآن پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ بھائی کمٹمنٹ دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔
کہ آپ چیئرمین سینٹ بننے کے بعد پھر پیپلز پارٹی میں آئیں گے، پیپلز پارٹی جوائن کریں گے، لیکن آپ نے نہیں کی، اور اب آپ پیپلز پارٹی کے ہی کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں آپ کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو یہ سوالات ہوں گے سنجرانی سے بھی، لیکن بہرحال آج الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اس بلاول کی تقریر کا، بلاول کے اس انکشاف کا، اس بڑے راز سے پردہ اٹھانے کا کیا اثر پڑے گا سنجرانی کی صحت پر، سنجرانی کی الیکشن پر، کیا نہیں پڑے گا؟ اور لیکن یہ دو کنٹروورسی ضرور آئی ہے، ایک ویڈیو لیک ہونے کی اور یہ نیا انکشاف جو راز سے پردہ اٹھایا ہے بلاول نے۔ اس کے علاوہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو اپوزیشن جماعتوں کی رائے ہے، جو اپوزیشن جماعتیں الزام لگا رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ فلی سپورٹ کر رہی ہے صادق سنجرانی کو۔ سینٹ کے جو انتخابات ہوئے سینیٹرز کے، اس میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نظر آ رہی تھی، لیکن چیئرمین سینٹ کے لیے اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں جو آج ہونے جا رہا ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نظر نہیں آ رہی۔ مریم نواز الزام لگا چکی ہیں کہ ہمارے سینیٹرز کو فون کالز جا رہی ہیں، ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، بلیک میل کیا جا رہا ہے، پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ صادق سنجرانی کو ووٹ دیں۔ آج پھر حافظ عبدالکریم جو نئے سینیٹر ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے شاہد خاقان عباسی کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہ مجھے 3 فون کالز آ چکی ہیں، اور بڑے افسروں کے، متعلقہ افسروں کے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا فی الحال، لیکن وثوق سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے فون آئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے امیدوار کو ووٹ دینا۔ اب صادق سنجرانی کو پی ٹی آئی کے لوگ ریاست کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کرنے لگے ہیں۔ اس پر بھی اپوزیشن جماعتیں شدید برہم ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، ریاست کا کینڈیڈیٹ کیا؟ سارے ریاست کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں یار، جو اس ملک کے شہری ہیں، محب وطن شہری ہیں، پیٹریاٹ شہری ہیں، تو وہ ریاست کے ہی ہے۔ یہ کون سا ایک ٹرم نیا شروع کیا ہے صادق سنجرانی کو جتوانے کے لیے؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس سے میرا خیال ہے صادق سنجرانی کو کس کے فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، کیا ہوگا، لیکن اپوزیشن تنقید ضرور کر رہی ہے کہ بھائی آپ مقابلہ سیدھا کریں۔ ایک تو آپ اکثریت اپوزیشن کی ہے، وہ آپ اپوزیشن کو حق نہیں دینا چاہ رہے، اپوزیشن کا حق چھیننا چاہ رہے ہیں، اور خود اپوزیشن نے اگر الیکشن جیتا ہے تو اس کو عدالتوں میں چیلنج کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن میں چیلنج کر کے بیٹھے ہیں، کیس چلا رہے ہیں، نااہل کرانے کی درخواستیں دے رہے ہیں یوسف رضا گیلانی کے خلاف کہ ان کو نااہل کیا جائے، انہوں نے ووٹ خریدے، اور جنہوں نے ووٹ خریدے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں۔ انہوں نے ووٹ خریدے ہیں، جنہوں نے ووٹ بیچے، جو آپ کے ممبران ہیں، آپ کے ارکان قومی اسمبلی ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہے، اور ان سے الٹا آپ اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں وزیر اعظم صاحب۔ تو یہ کھلا ایک تضاد ہے جو پی ٹی آئی میں موجود ہے، لیکن پی ٹی آئی کیونکہ جنگ میں کہتے ہیں پیار اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، یہ وہی کام ہے، بس یہ جنگ سمجھ کے سیاست کو اور سیاستدانوں کو ڈیل کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جنگ ہے، ہم نے ہر حربہ استعمال کرنا ہے، جس طرح شبلی فراز نے کہا کہ بھئی ہم نے ہر حربہ استعمال کرنا ہے، ہم نے اب خاموش نہیں بیٹھنا، چپ نہیں رہنا، اور ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، جو بھی طریقہ مروج ہے چل رہا ہے ہم وہ استعمال کریں گے، یعنی پیسے لے کر بھی لوگوں کو خریدیں گے بھی، دھونس دھمکی بلیک میلنگ جو بھی آئے گا وہ ہم کریں گے، یہ اشارہ کر چکے ہیں شبلی فراز۔ اس پر بھی بڑی تنقید ہوئی ہے، شبلی فراز نے پھر وضاحتیں بھی کی ہیں ٹویٹ کر کے، لیکن ایک دفعہ بات زبان سے نکل گئی ہے ٹی وی چینلز پر، بڑے ٹی وی چینلز پر، تو ظاہر ہے وہ ریکارڈ کا حصہ بن گئی ہے۔ اب دیکھیں گے پی ڈی ایم کی جماعتیں پریشان تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پریشان ہیں۔ کچھ تجزیہ اس طرح کا بھی آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے سنجرانی جیت جائیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ چاہے تو اسٹیبلشمنٹ کو شکست دینا تو اب بہت مشکل ہے سیاسی جماعتوں کے لیے۔ ساری سیاسی جماعتیں بھی اگر سیریس ہو کے مل جائیں تو شکست ہو بھی سکتی ہے۔ 2014 کے دھرنے میں عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ فلی سپورٹ میں تھی، طاہر القادری بھی تھے، اسٹیبلشمنٹ، عمران خان، طاہر القادری، تو تینوں کو
تمام جماعتیں جب متحد ہو گئیں، پیپلز پارٹی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، جتنی بھی پارلیمنٹ میں جماعتیں تھیں وہ نواز شریف کے ساتھ 2014 میں کھڑی ہو گئی تھی۔ خورشید شاہ اپوزیشن لیڈر بھی کھڑے ہو گئے تھے نواز شریف کے ساتھ۔ تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو شکست ہوئی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کی حکومت گرانے میں، ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی، اور اس کا نتیجہ اب یہ ہے کہ خورشید شاہ ڈیڑھ سال سے تقریباً وہ جیل میں پڑے ہیں، ڈیڑھ پونے 2 سال سے۔ تو خورشید شاہ کو ایک سزا اس کی بھی دی جا رہی ہے کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو ہمیں شکست دے دیں۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو ناکام کرنے کی خورشید شاہ کو سزا دی جا رہی ہے۔ باقی اکثر لوگ رہا ہوتے جا رہے ہیں، لیکن خورشید شاہ کی رہائی کا ابھی تک تو کوئی سین نظر نہیں آ رہا۔ تو خورشید شاہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بھائی مجھے کس چیز کی سزا مل رہی ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ بہرحال یہاں پہ اگر چاہے تو جس کو ہرانا چاہے، جس کو جتوانا چاہے، ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ پر ہی الزام عائد ہوتا ہے کہ بھائی انتخابات میں مداخلت ہوتی ہے۔ ابھی جو نیریٹو بنایا تھا پی ڈی ایم نے، اس میں ضمنی انتخابات میں اور سینٹ کے انتخابات میں تو نظر آیا کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹی ہے اور مداخلت کچھ کم کی ہے، یا اپنے آپ کو نیوٹرل کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا کی ہے، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر مسلسل کہہ رہے تھے اپوزیشن کو، پی ڈی ایم کو، بھائی ہمارا نام مت لیا جائے، ہمارا نام مت لیں، ہمارا نام مت لیں، ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹیں، فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں۔ تو یہ جب باتیں کر رہے تھے تو انہوں نے کہا، اپوزیشن نے کہا کہ بھائی اگر جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں، ہم نیوٹرل ہیں، تو جو آپ زبان سے بات کر رہے ہیں وہ عملاً نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ واقعی سائیڈ پہ ہو گئی تھی، لیکن اب گیلانی اور سنجرانی کے معاملے میں لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پھر سنجرانی کی مدد میں میدان میں آ گئی ہے۔ یہ جو فونے شونے سن رہے ہیں، فون کالز وغیرہ سینیٹرز کو جا رہی ہیں اپوزیشن کو، مریم نواز بھی کہہ رہی ہیں، سینیٹرز بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے یوسف رضا گیلانی اور مولانا عبدالغفور حیدری دونوں جیت جائیں، ہو سکتا ہے ایک جیت جائے ایک ہار جائے۔ بہرحال ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کون جیتے گا یا کون ہارے گا۔ میں اس معاملے میں کم از کم تھوڑا سا محتاط رہتا ہوں۔ میرے پاس کوئی تجزیہ کرنے کے لیے یا تو انفارمیشن ہو تو میں بات کروں، انفارمیشن ایسی میرے پاس نہیں ہے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا۔ میں صرف تجزیہ ہی کر سکتا ہوں۔ انفارمیشن نہ ہو تو ظاہر تجزیہ ہوگا، یا تو انفارمیشن ہوتی تو پھر میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا، لیکن جب انفارمیشن نہیں ہوگی تو پھر ہم کڑیوں سے ملاتے ہیں کہ بھائی سنجرانی جیتیں گے تو کیوں جیتیں گے، گیلانی جیتیں گے تو کیوں جیتیں گے، سنجرانی ہاریں گے تو کیوں ہاریں گے، گیلانی ہاریں گے تو کیوں ہاریں گے۔ تو اس کی وجوہات جو ہیں، آثار جو ہے جو نظر آ رہے ہوتے ہیں، علامات جو ہیں، سمپٹمز جس کو کہیں، وہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ علامات ہیں، یہ چیزیں کڑیوں سے مل رہی ہیں، تو یہ امکانات اس کے ہیں۔ لیکن ابھی امکانات میں کسی کے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اپوزیشن جماعتوں سے بھی بہت سارے لوگوں سے بات ہوتی رہی ہے۔ وہ بھی ان دنوں میں، یہ 2-3 دنوں میں، ان کی باڈی لینگویج بھی میں نے نوٹ کی ہے، وہ بھی ابھی تک شور نہیں ہے کہ سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب میں ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہاتھ کرے گی یا اینڈ ٹائم پر اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے گی۔ لیکن ابھی تک اسٹیبلشمنٹ نے جو اپوزیشن کا الزام ہے کہ کوشش کی ہے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے بلیک میل کرنے کی، پریشرائز کرنے کی کہ صادق سنجرانی کو ووٹ دینا ہے، اپوزیشن کے امیدواروں کو ووٹ نہیں دینا۔ بہرحال ایک انٹرسٹنگ صورتحال، انٹرسٹنگ مقابلہ ہے آج چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے۔ اس حوالے سے مزید جو اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔